أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 ہے، صفحہ 4 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں اشارہ ڈی ہوگا یعنی چوتھا اشارہ. تو یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہمارا ایک سٹیپ، ایک مرحلہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے مرحلے پہ انشاءاللہ ہم اپنے کورس کا آخری صفحہ پڑھیں گے. ہمارے کورس 2 کے پہلے 5 صفحے کون سے ہیں؟ یہ کورس 2 میں اصل میں ہم 5 صفحے پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحے ہیں، اور ان 5 صفحات کو ہم گرامر کے ذریعے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 37 آیات ان 5 صفحات پہ ہیں. ان کے مرکزی مضامین ہیں ہدایت اور آدم علیہ السلام. ذیلی مضامین ہیں ہدایت کے ذمے ہیں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام والے مرکزی مضمون کے تحت ہم پہلے انسان کو ہدایت کا ٹاپک پڑھتے ہیں. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے تحت ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ان 5 صفحات کو ڈیفائن کرتے ہیں. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں صفحہ. پہلا، دوسرا، تیسرا صفحہ مکمل ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے یہ ڈیٹیلڈ پوائنٹر ہیں. اس طرح سے اشارات کو، پوائنٹرز کو ڈیفائن کرنا اور پھر ایکسپلور کرنا اور اس کی بار بار ریویژن کرنا، اسی کو ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہتے ہیں. تو اب تک تو الحمدللہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ میں سے کوئی یہ ڈیٹیلڈ پوائنٹر کروائے. کون کروائے گا؟ ہیرا سردار، آپ کروائیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. دوسرا، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے رخ. اور تیسرا، دو رخ سوری. تیسرا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. اور اس کے شارٹ پوائنٹر بھی ہیرا کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. دوسرا، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ. تیسرا، آگ، بارش، دعوت، چیلنج. ہوں اس کے بعد الحمدللہ ہم نے چوتھا صفحہ شروع کیا. چوتھے صفحات کے پوائنٹرز تھے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. گمراہ کون ہم کل پڑھ چکے ہیں، کفر کیسے انشاءاللہ آج پڑھیں گے. تو یہ ہمارے پوائنٹرز بنتے ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید و بشارت، یہ وعید جو ہے نا وعدہ سے ہے. وعید وہ والا وعدہ ہوتا ہے جس میں دھمکی شامل ہوتی ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ تھا نا کافرین کے لیے، قرآن کے دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ تھا کہ تمہارا انجام آگ ہوگی، اور وہ جلائی جائے گی انسانوں اور پتھروں سے، اس کو زیادہ گرم کیا جائے گا. تو وہ وعید ہے، ایسا وعدہ جس میں دھمکی شامل ہے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. اور اس کے شارٹ پوائنٹرز ہیں وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. تو اب آگے چلتے ہیں. آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہے؟ آج کا پوائنٹر ہے ہمارے چوتھے صفحے کا چوتھا اشارہ، اور اس کا نام ہے کفر کیسے. اس میں ہم 2 آیات کو سیکھیں گے. 2 آیات کون سی ہیں؟ آیت نمبر 28 اور 29، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29. یہ جو آیات ہیں آج کی کفر کیسے کے پوائنٹر میں، آیت نمبر 28 اور 29، ان کا تعلق پچھلی آیات سے کیا بنتا ہے کہ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مختلف اسلوب اور انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تم نے عبادت کیوں کرنی ہے، وجہ کیا ہے، کیا احسانات ہیں اس کے جس کی وجہ سے وہ اس لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اس طرح ہم ان دونوں آیات سے جو اسباق سیکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسری اہم بات ہے
تیسری اہم بات یہ ہے کہ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور چوتھا سبق اس میں ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات کا بھی اور ہماری سوچ کا بھی اور ہمارے اعمال کا بھی اللہ کو بہت اچھی طرح سے علم ہے۔ آج کی صرف 2 آیات ہیں اور ان میں تقریباً 11 الفاظ ہیں، یا شاید یہ 9 الفاظ ہیں، 11 الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں۔ باقی تمام الفاظ ہمیں آلریڈی الحمدللہ آتے ہیں، ہم نے QC 1 میں یا اب تک کے QC 2 میں کسی نہ کسی شکل میں وہ الفاظ سیکھ لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیلنج بھی جو ہے نئے الفاظ کا، وہ ہم فکروں کی شکل میں پورا کریں گے۔ ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی آیت نمبر 28 ہے آپ کے سامنے، پہلے اس کی تلاوت ہوگی اور پھر اس کا ترجمہ، اور پھر ہم ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب تلاوت فرما دیں، ترجمہ بھی ہو، مائک آن کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کلاس میں؟ اچھا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم عليه ترجعون۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ یہ تلاوت اور ترجمہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیسے بنتا ہے۔ کیفا، کیفا کا مطلب کیسے، کیفا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیفا کیسے، تکفرون باللہ، تو یہ فکرہ ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو یہ R 5S 10 لاؤڈ، نئی چیز جب بھی آئے گی آپ کو یہ کلاک اس فارمولا کے ساتھ نظر آئے گا۔ کیفا کیسے، تکفرونا تم سب کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو۔ تکفرونا کا لفظ کہاں سے آیا یہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، کیونکہ ہم نے کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفرن والا پورا ٹیبل مکمل سیکھ لیا ہوا ہے، تو اسی میں تکفرونا آتا ہے۔ تکفرونا تم انکار کرتے ہو، باللہ ہی ہے نا اللہ کا، یعنی اللہ کے اللہ ہونے سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیوں کر انکار کر سکتے ہو۔ یہی چیز جو ہے اس نے اس پوائنٹر کا نام بنایا ہے کہ کفر کیسے، انکار کیسے، اللہ کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو، کیوں کر کرتے ہو۔ کیفا کیسے، تکفرونا تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وا اور تم تھے، کانا کانو، کنتا کنتو کنتم کننا، اور تم آیا تھا نا، تم سب تھے، تو وا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، وا کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے، وا کا مطلب جبکہ بھی سم ٹائمز ہمیں اردو کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے، اور وا کا مطلب حالانکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ حالانکہ ویسے آپ اردو میں اگر اور بھی یہاں پہ ترجمہ لکھیں تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن حالانکہ زیادہ سوٹیبل ہے یہاں پہ۔ وا کا مطلب حالانکہ، تم تھے، امواتن موت شدہ، فوت ہوئے ہوئے، مرے ہوئے، بے جان، حالانکہ تم بے جان تھے، وکن تم امواتن اور تم بے جان تھے، فا احیا کم، یہ 3 ٹکڑے بنتے ہیں، فا پس احیا اس نے زندہ کیا۔ یہ جو احیا والا ٹیبل ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ QC 3 میں سیکھیں گے۔ تو ویسے یہ ایک الگ پورا لفظ ہے، احیا ایک پورا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کم جو ہے اس کے ساتھ الگ ہے، بعد میں جوڑا ہوا ہے۔ آیا اس نے زندہ کیا کم تم سب کو، فا پھر آیا اس نے زندہ کیا کم تم سب کو، پھر اس نے تم سب کو زندہ کیا، تم مرے ہوئے تھے یا تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ یہاں تک کی سٹوری تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ہم پہلے بے جان تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ہمیں ایک زندہ جاگتا انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ یہاں تک تو میرا اور آپ سب کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہو چکا ہے۔ اب ثم، ثم کا مطلب پھر، ثم پھر، یمیتو کم،
یمیتو الگ لفظ ہے اور کم الگ لفظ ہے. یمیتو وہ موت دے گا یا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یمیتو وہ موت دیتا ہے یا دے گا. اب یہ یو پیش یو جو آ رہا ہے نا، اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی مضارع والا صیغہ ہے، اور اس میں حال بھی آتا ہے، مستقبل بھی آتا ہے. پھر وہ موت دے گا. اور یہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ ترجمہ ایسے بھی لکھا ہوتا ہے وہ موت دیتا ہے. تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب زندہ ہیں اس لیے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے اور کسی وقت ہم بھی فوت ہو جائیں گے، موت دے دی جائے گی. یہ وہ والی سٹیج ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں، اور ہماری آنے والی ویری نیکسٹ سٹیج کیا ہوگی؟ یمیتکم، اللہ ہمیں موت دے دے گا. ثم پھر یمیتو وہ موت دے گا، کم تمہیں، تم سب کو. یعنی یہ سب کے ساتھ ہوگا، کسی ایک کی بھی اس سے جان بخشی نہیں ہے. ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم پھر یحیی، یہ بھی ایک الگ لفظ ہے اور کم الگ لفظ ہے. یمیتو کا الٹ یحیی. یمیتو وہ موت دے گا، یحیی وہ زندہ کرے گا. کم تمہیں، یعنی یہ بھی ایک سٹیج آئے گی. ہمارا ایمان تو ہے، لیکن یہ جو سٹیج ہے یہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی. لوگ ابھی تک، دنیا جو اب تک چل رہی ہے وہ اس سٹیج تک چل رہی ہے. اب یہ والی سٹیج آئے گی اور سب بعد میں دیکھیں گے. ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تم سب کو، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم پھر کیا ہوگا؟ الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے یا لوٹائے جانے والے ہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیوں زندہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم واپس لوٹ سکیں. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اللہ سے روبرو، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب اور ملاقات اور وہ سب کچھ. تو یہ وہ روز حشر کی طرف والی سٹیج ہے. ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون. یہ جو ابھی ویسے یہ کانسیپٹ آپ نے پڑھا تو نہیں ہے، انشاءاللہ اسی کورس کے آخر پہ آپ یہ والا کانسیپٹ پڑھ بھی لیں گے. ترجعون، جیسے آپ نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا نا، لم یلد ولم یولد، پیسو وائس. یہ جو ترجعون ہے نا، یہ بھی پیسو وائس ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹو گے. اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ترجعون ہوتا نا تو پھر تم لوٹو گے. ترجعون ہے تو پھر تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں واپس بھیجا جائے گا، تم خود نہیں جاؤ گے. اللہ کی اذن اور اللہ کی ہی دی ہوئی توفیق سے تمہیں لوٹایا جائے گا. اور اس طرح کا لفظ ہم نے، یہ جو رجا یرجی ارجے والے ٹیبل کو ہم نے اسی لیے سیکھا کہ ہم 2 دفعہ پہلے ہی اس ٹیبل پہ پریکٹس کر چکے ہیں. ایک دفعہ تو ہم نے QC1 میں کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ والا ریفرنس آیت یاد کر کے. تو یہ اسی کا ریفرنس دیا ہوا، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے. اور امیون فہم لا یرجعون، یہ QC2 میں ہم نے آیت پڑھی تھی، پیج 2، پیج 3، اشارہ پہلا والا، آگ کی مثال والا. امیون، ہاں، فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں لوٹنے والے. تو اب اگر ہم اس کا شرح دیکھیں تو بات یہ ہے، کیفا تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم تھے بے جان پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. تو ہم خاک تھے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی. اور عربی زبان میں ویسے بھی جو ہر وہ چیز جس میں جان نہ ہو اسے میت کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو جو ہمارے سامنے مردہ ہوتا ہے ہم اسے میت کہتے ہیں نا. تو عربی زبان میں یہ ذرا وسیع لفظ ہے، ہر بے جان چیز کو میت کہا جاتا ہے. تو یہ وہی میت کی طرف ریفرنس ہے. یہ جو اموات والا لفظ ہے نا، یہ میت کے لیے ہے. اور ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. کب دے گا، کیسے دے گا، یہ ہمیں نہیں پتا. یہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ ہم کب اور کیسے مریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. تو جو یمیتکم ہے نا، اس میں ایک یاد دہانی، ایک تنبیہ ہے
فکر کرنے کی طرف ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ تمہیں موت دے گا، یہ بات طے شدہ ہے، یہ ثابت ہے، گو کہ ابھی تم مرے نہیں ہو اس لیے تمہیں یقین نہیں ہے، لیکن تم نے مرنا ہے۔ اور اس کا یقین کیوں کریں میں اور آپ؟ اس لیے کہ ہماری سامنے یہ واقعہ روز ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور بہت ساری دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں موت دی جاتی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی ختم ہو جانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ، اور تنزیہ سوال کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ زندہ کوئی نہیں رہتا، ہمیشہ مرنا ہے تم نے، تو تم بھی مرو گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت کی کہ کثرت سے تم لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو یاد کیا کرو، یاد کرتے رہا کرو۔ اور ثم یمیتکم ثم یحییکم سے ہم کیا پوائنٹ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا جینا بھی اور ہمارا مرنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر تو کوئی انسان مان لے کہ ہاں بھائی میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، تو بھی مان لے، انکار نہ کرے، تب بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کب مرنا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے کب زندہ ہونا ہے، یعنی قیامت کب بپا ہوگی۔ یہ چیز بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار کتنا وسیع ہے کہ آج تک جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے آئیں گے ان سب کو اس نے تخلیق کیا۔ پہلے وہ بے جان تھے لیکن اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے انہیں زندگی دی، اللہ انہیں موت دیتا ہے یا آئندہ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ انہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا۔ کتنا اختیار ہے اللہ کا! تو ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیفا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا کہ آخر تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم اتنے لاپرواہ کس طرح ہو سکتے ہو؟ لوٹ کے تو تم نے اسی رب کے پاس جانا ہے، تو تم اسی کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ اب اس کو آپ ایک دفعہ دوہرا لیں، اگر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں، سنائیں اس کا ترجمہ۔ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت یعنی یہ ہوا الذی۔ اچھا اس کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ بھی، ڈاکٹر صاحب اس کی تلاوت کر دیجئے اور ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، بس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ لکھتے ہیں۔ ہوا، ہوا وہ، الذی وہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں وہ اکٹھے ہو گئے تو اس کا مطلب ہوا الذی، وہی ایمفیسس ہو گیا۔ وہی کون؟ وہی جس کا پیچھے ذکر ہو رہا تھا، یعنی وہ اللہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں زندہ کرے گا، جس کی طرف تم نے واپس جانا ہے۔ اس نے صرف تمہیں تخلیق ہی کرنے کا کارنامہ نہیں کیا، بلکہ اس کا اتنا بڑا اختیار اور اس کی تمہارے ساتھ اتنی ایسوسیشن اور تمہارا اس سے اتنا مضبوط تعلق ہے کہ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، لکم خلقکم نہیں ہے، یعنی تمہیں پیدا کیا، وہ والی بات پیچھے گزر گئی ہے۔ خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں صرف تخلیق کر کے بھول کے نہیں چھوڑ دیا، چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئے، اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا، ہماری اس دنیا میں بھیجے جانے کی جو ضروریات تھیں ان کو بھی تخلیق کیا۔ کیسے؟ خالق، اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، ما جو، فی میں، الارض زمین، جو بھی زمین میں ہے،
جو زمین میں ہے، جمیعا، جمیعا جمع سے، ٹھیک ہے، جمیعاً سب کا سب، سب کچھ، سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ زمین پہ ہمارے لیے۔ امیجن کریں کتنی خوبصورت بات ہے، میرے لیے، آپ کے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم، پھر، استوا، ٹھیک ہے، استوا، متوجہ ہوا۔ اس طرح کے افعال آپ Q3 میں سیکھیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا بہت اس کی کنسٹرکشن سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ والا صیغہ ہے۔ استوا، وہ اس نے توجہ دی، وہ متوجہ ہوا، ثم استوا، پھر وہ متوجہ ہوا۔ استوا اس طرح سے ہوتا ہے کہ فوکسڈ ہو جانا، کنسنٹریشن، اس نے کنسنٹریٹ کیا، السمائی، الا، طرف، السمائی، آسمان کے، یہ السما جو ہے یہ والا واحد ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ثم استوا، پھر وہ متوجہ ہوا الی السمائی، آسمان کی طرف۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ فسواہن سبع سماوات، فا، پس، سوا، اس نے برابر کر دیا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیا، ہننا، ان سب کو۔ ہننا کیا ہے یہاں پہ؟ کس کی طرف ریفر کیا جا رہا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کس کا ذکر ہوا؟ آسمان کا، آسمان ٹھیک ہے، تو یہ آسمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر یعنی کنسنٹریٹ کر کے اللہ نے آسمان کو صحیح صحیح بنایا، بالکل ٹھیک برابر کر دیا۔ اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ، فسواہن، پس اس نے برابر کر دیا انہیں۔ ہننا نا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث جو زیادہ ہو، یہ جو آپ نے ہا پڑھا ہوا ہے نا، اس کا، اس کی، اس کے، اس عورت کا، اس عورت کی، اس عورت کے، تو یہ جو ہننا ہے نا، یہ اس کی بجائے ان مؤنث کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کا، ان عورتوں کی، ان عورتوں کے، ان مؤنث کے، تو یہاں مؤنث کون ہے؟ ہننا کون ہے؟ آسمان ہے۔ یعنی سما کا جو لفظ ہے یہ عربی میں مذکر نہیں ہے، عربی میں یہ مؤنث ہے، اسی لیے ہننا کا صیغہ استعمال کر، وہ سب آسمانوں کو اللہ نے برابر کر دیا۔ سبع، سات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبع، سات، سماوات، السمائی کی واحد، السمائی واحد ہوتا ہے، السماواتی اس کی جمع ہے، آسمانوں، ٹھیک ہے، سما، سماوات، تو یہاں ہے سبع سماوات، یعنی ساتوں آسمانوں کو اس نے برابر کر دیا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ فسواہن سبع سماوات، پس اس نے ساتوں آسمانوں کو، ان ساتوں آسمانوں کو برابر کر دیا، ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ پہلے زمین تخلیق ہوئی، پھر آسمان بنے، اور 7 آسمان بنے۔ واہ ہوا، واہ اور، ہوا وہ، کون؟ اللہ کی ذات، ہوا وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو، ٹھیک ہے، بی سے ہم کو کا ترجمہ لے رہے ہیں، کلی، ہر، شیئن، چیز، اور یہ دونوں الفاظ ہم آیت الکرسی میں اور رکوع کے بعد والی دعا میں سیکھ چکے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کو، علیم، یہ تو ہم نے پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے، علیم جاننے والا، ٹھیک ہے، علیم جاننے والا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا ذرا ترجمہ خود سے ریوائز کریں، پھر ہم اس کی شرح بعد میں دیکھتے ہیں۔ والذی هو تمہارے لیے پیدا جس نے پیدا کیا لكم تمہارے لیے محفوظ لفظ زمین ہے، زمین سب کچھ سننا، استوا وجد السماء آسمان کی طرف، بس اس نے برابر کر دیا سبا لیکن ہر چیز کو، ہر چیز کو علیم جانتا ہوگا۔ تو یہاں سے شرح کے نکات کیا ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، یعنی نہ صرف ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا تو اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں کی کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، کیا کیا خواہشیں ہوں گی،
تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں، ہماری خواہشوں اور ہماری سہولتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے زمین کو بنایا، اور پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس وجہ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ جو کافر ہے وہ بھی، جو شکر گزار ہے وہ بھی، اور جو شکر گزاری نہیں کرتا وہ بھی، اللہ تعالیٰ اس کو برابر ڈے ون سے یہ سب کچھ عنایت کر رہے ہیں۔ اس کو ہوا مل رہی ہے، اسے پانی مل رہا ہے، اسے روشنی مل رہی ہے، اسے دن رات مل رہے ہیں، زندگی کے تمام لمحات وہ جی رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، بے شمار نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ ہمارے لیے سب چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی ہیں، اور سوچیں اگر مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور ہماری آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھا ہے کہ فار ایگزامپل اگر سیب یا سنترے ٹائپ کے فروٹس جو ہیں یہ بہت چھوٹے ملی میٹر سائز کے ہوتے تو ہم نے کھا نہیں سکتے تھے، کتنی مشکل ہوتی۔ یا تمام پھل اگر تربوز کے سائز کے ہوتے تو کس قدر مشکل تھی۔ اب جو پھل ہے وہ تو ہم شوق سے، مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں نا، وہ بہت بنیادی بیسک ضرورت نہیں ہے ہماری خوراک کی، وہ تو ہم مزے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بڑے چھوٹے درمیانے ہر طرح کے پھل پیدا کیے ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں، اور اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اس کے ہاف کا بھی سفر نہیں انسان نے طے کیا۔ تو خود سوچیں ہمارا آسمان جو ہے وہ کتنا بلند ہے، اس سے بھی اوپر پھر ایسے ہی 7 آسمان ہیں، یعنی 6 اور آسمان ہیں، تو یہ پورے 7 ہو گئے۔ اس سے ذرا امیجن کریں کہ کائنات کتنی وسیع ہے، تو جس نے اسے بنایا وہ خود کتنی روب، جلال، عزت، جاہ والی ذات ہے، اور کتنی بڑی ذات۔ اس ٹکڑے پر اگر ہم آیت کے اس ٹکڑے پہ غور کریں تو اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت کا کچھ احساس ہوگا۔ ویسے بھی مجھے پرسنلی یہ بات لگتی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کی ابھی بہت ساری تفسیر ہونی باقی ہے۔ جیسے جیسے ریسرچ ہوگی، سائنس مزید ایڈوانس ہوگی، مزید چیزیں دریافت ہوں گی، تو ان چیزوں کے مطلب پتہ چلیں گے کہ یہ استوا کیا لفظ ہے، آسمان کی طرف وہ کیسے متوجہ ہوا، اور پھر اس کا ان آسمانوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دینا، برابر کر دینا، اس کا اصل مطلب تب سمجھ آئے گا۔ ابھی بھی اس میں بہت کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کی اور سیکھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے۔ اب یہ فاصلہ سوچی، زمین سے لے کے 7 آسمانوں تک، اور ڈے ون سے وہ تمام انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ابھی اللہ نے مزید انسان دنیا میں بھیجنے ہیں، ہر انسان پلس اتنی بڑی کائنات میں ہر جگہ پہ اس کی موجود مخلوق، وہ چاہے جنوں کی شکل میں ہے، چاہے چرند پرند ہیں، چاہے درندے ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے وہ مخلوقات ہیں جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ان سب کی ہر لمحے کی رپورٹ اللہ کو ہے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر حرکت، ہر خیال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کمرے میں میرے علاوہ فی الحال تو مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا، لیکن میں سوچتی ہوں اس بات کا کیا مطلب ہے، یہاں کہیں کونے کھدرے میں کہیں پہ کوئی چھوٹی سی چیونٹی بھی چل رہی ہے، اور وہ کیا سوچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے۔ تو یہ چیز آپ بھی سوچیں۔ اس وقت ہماری کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ کینیڈا سے شریک ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ امریکہ سے شریک ہیں، کوئی چکوال میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کراچی میں ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ لاہور میں ہے، کوئی اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہے۔ ہر ایک کے پاس بہت ساری مخلوقات ہیں، اور ان سمیت اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم نہیں پہچان پائے، ابھی بھی نہیں پہچان پائے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی۔ آگے چلتے ہیں، یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے، میں ویسے دیکھ کر رواں ترجمہ کروں گی، آپ بھی ایسے پریکٹس کیا کریں، جب لفظی ترجمہ کی پریکٹس کر لیں تو پھر نیچے دیکھے بغیر اس کا رواں ترجمہ بولنے کی کوشش کیا کریں، اگر کہیں پہ اٹک جائیں تو پھر نیچے سے بے شک دیکھ لیں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि, तुम अल्लाह ताला का इनकार कैसे करते हो, वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, हालांकि तुम मरे हुए थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, या तुम हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदगी देगा, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटाया जाएगा। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमिया, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है। तुम मस्तवा इला समाई, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, तो उसने उन सातों आसमानों को ठीक ठीक बना दिया। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। कितनी खूबसूरत आयत है ना। इन आयत में हमारे लिए तसव्वुर, एहसास, दुआ, प्लान के लिए बहुत सा मवाद मौजूद है। असबाक वही है कि अल्लाह ताला के साथ हम कुफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके दायरे से बाहर जा ही नहीं सकते। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह के हाथ में है। हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना भी है। आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की सारी चीजें हमें किसने अता की हैं? उसी एक जात ने, अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला को वो सब कुछ अता करने के बाद भी अल्लाह ताला का इतना मुकम्मल इख्तियार है हम पे कि उसे हर बात का, हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और हमारी सोच और हमारे अमाल को भी वो अच्छी तरह जानता है। तो इस एतबार से हमें दिल से दुआ करनी चाहिए तसव्वुर और एहसास के बाद कि ए अल्लाह, हमें अपने ईमान में ज्यादती की नीयत से तेरी मखलूकात में गौर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दे और मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक दे। इस हिसाब से हमें एहतसाब भी करना चाहिए, प्लान भी बना सकते हैं। मसलन कि मैं आसमानों और जमीन के पैदा किए जाने पर गौर व फिक्र करूंगा, और इस बात की तबलीग भी जरूर करें कि ऐसी अल्लाह की अजमत पे बयान करदा ऐसी आयात कुरान में मौजूद हैं। अस्मा कौन से हैं? मस्जिद, अमवात। मस्जिद वाहिद है, मुर्दा, बेजान। अमवात मुर्दे, बेजान, ज्यादा बेजान लोग या चीजें। तो मस्जिद, अमवात। अब ये जो मस्जिद वाला जो लफ्ज है हमारी जुबान में जरा इसको बड़े लिमिटेड सेंस में बोला जाता है। अरबी के लिहाज से मस्जिद हर बेजान चीज है। मस्जिद बेजान, मरा हुआ, मुर्दा। अमवात उसकी जमा है। हम मौत को, मौत की जमा उर्दू में अमवात करते हैं, लेकिन अरबी में मरा हुआ जो है ना उसे मस्जिद कहा जाता है, और उसकी जमा अमवात होती है। तो मस्जिद, अमवात। अर्द, अरावी, ये शायद कल भी आया था। अर्द एक जमीन है, और अरावी या के साथ आ जाए, छोटी या के साथ, तो ये जमा है। और उसके बाद समा, समावात, ये हम QC1 में सीख चुके हैं। समा वाहिद है, एक आसमान, और समावात ज्यादा आसमान है। और शई, ये भी हम QC1 में सीख चुके हैं। शई एक चीज, अशिया ज्यादा चीजें। हम इसे उर्दू में भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हमने QC1 में सीखा था। अफाल क्या है? ये वही वाले अफाल हैं जो कल हमने रिवाइज किए थे ग्रामर वाले पार्ट में। तो अफाल आप में से कोई करवाए जरा, ये क्विकली आपने बस रिवाइज करने हैं। हैंड रेस करें। राबिया हाशमी, ये तीनों तरह के अफाल जो है ना, ये आप करवाइए। काफरा, बाब नसरा, काफरा यकफरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। राजा बाब जाराबा, यरजियो, इरजे, राजिउन, डैश, रजूउन। खालाका, बाब नासरा, खालाका, यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन। माशाल्लाह, ठीक है। अब होपफुली आपको इनका उर्दू तर्जुमा सब कुछ आता होगा, क्योंकि कल हम इन पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल है आज की आयत में, वो काना से आ रहा है। ठीक है। कुन तुम, ये जो लफ्ज है ना, कुन तुम, तो जब मैं तर्जुमा पढ़ा रही थी उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने इसका माजी वाला पूरा टेबल बोल भी दिया था। तो ये वही है। कौ, कौ इसका कोड है, यानी इसका पूरा टेबल काना का वैसे बनेगा जैसे कौला का बनता है। काना के रूट लेटर क्या है? काफ, वाओ, नून। रूट लेटर जो सेहतमंद अफाल के होते हैं ना, वो बहुत इजी होते हैं। जैसे अभी सिस्टर ने आपको ये पीछे करवाए, तो ये आपको जो नजर आ रहा है माजी में वही होगा। रूट लेटर की कंफ्यूजन
کہاں پہ ہوتی ہے سیکھنا، اسپیشلی کہاں پہ پڑتا ہے یہ کمزور والے کیس میں کہ روٹ لیٹر کیا ہوں گے. تو یہاں کاف الف نون نظر آ رہا ہے ماضی میں، لیکن روٹ لیٹر کاف واو نون ہے. تو کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، کن ہو جا. کائنون ہونے والا، ڈیش کاؤنون ہونا. ٹھیک ہے، کانا یکونو کن، کائنون ڈیش کاؤنون. تو یہ جو کانا کا لفظ ہوتا ہے نا، یا کانا کے ٹیبل میں سے کوئی بھی فعل ہوگا نا، اس کو ضرورت ہے یا تو اس کے بعد کوئی فعل ہی آئے گا یا اس کے بعد کوئی اسم آئے گا، تب ہی کانا کی سینس کنوے ہوگی. ورنہ کانا اکیلا نہیں ہوتا، وہ کانا اکیلا ہو تو وہ سینس کنوے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں کانا کا مطلب ہے وہ تھا، وہ ہوا. تو کیا ہوا؟ کچھ ہوا نا، وہ کچھ ہوا یعنی وہ زندہ ہوا، وہ مردہ ہوا، یا وہ کیا تھا، وہ کچھ تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹیچر تھا. تو یہ اس کے تھا یا ہونے والی جو کیفیت ہے یا آئندہ جو وہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو یا تو کوئی اسم چاہیے ہوتا ہے یا فعل چاہیے ہوتا ہے. کانا اکیلا کوئی سینس کنوے نہیں کرتا. یہی بات ہے کہ کن تم سب تھے کیا، یہ اسم آ گیا اس کے فوراً بعد، اور وہ اسم کیا ہے؟ امواتن، تم سب مردہ تھے. صرف کن تم کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے بعد کوئی فعل بھی آ سکتا ہے. وہ جب فعل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تم ترجعون، تم لوٹا کرتے تھے، تم واپس آیا کرتے تھے. یعنی کانا کو اکیلا نہیں بولا جا سکتا. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سیگمنٹ قرآن پارٹ والا ختم ہوا. اب ہم گرامر کرتے ہیں، لیکن گرامر شروع کرنے سے پہلے 7 ہوم ورک دوبارہ ضرور آپ دیکھ لیں، ریوائز کر لیں. 2 تلاوت کے ہوم ورک ہوتے ہیں. 10 منٹ آپ نے قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرنی ہے، 10 منٹ آپ نے حافظے سے کرنی ہے ڈیلی. یعنی جو زبانی یاد ہے آپ اس کو تلاوت کریں. 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہوتے ہیں ہمارے، یہ ہو گئے اب ٹوٹل 4. اور پڑھنے کے ہوم ورک کہاں سے ہیں؟ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان سے دیکھ کے پڑھیں، یا پھر اپنی ورک بک کو ہی ریوائز کیا کریں جو چیک کروا لی ہوئی ہے. اور اور بھی اگر کوئی سورسز ہیں تو آپ ان سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. جو ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، لنک شیئر کیا جاتا ہے، اسے یوٹیلائز کریں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کوئی ساتھی ہوں. تو یہ آپ کا ماشاءاللہ گروپ ہے، اس میں اپنے ساتھی بنا لیں اور کام مل کر کریں تو بہت برکت بھی ہوتی ہے اور لرننگ بہت اچھی اور آسان بھی ہو جاتی ہے. اور 7واں ہوم ورک، آخری ہوم ورک، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یہ کام تو ضرور ہی کریں. آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ورنہ آپ کی اسی ون کے بعد واپس نہ آتے. یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا کہ آپ نے اب سورہ بقرہ شروع کر لی، الحمدللہ. تو اس پہ شکر گزار بھی ہوں اور اپنی اس انتخاب کو محسوس کریں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ اس کلاس میں، اس کورس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ ہمت، آپ کو یہ توفیق دی ہے. تو یہ جو ہمت توفیق ہوتی ہے نا، نعمت ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ نعمت کبھی بھی اکیلی نہیں آتی. نعمت ہمیشہ اپنے ساتھ ذمہ داری لے کے آتی ہے. یعنی نعمت کا سوال ہوتا ہے، ہوگا. تو یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا سوال بھی ہوگا. اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے اب فکر نہ، پریشان نہ ہو کہ سوال بھی ہوگا، اب یہ اللہ کو بتانا بھی پڑے گا. اللہ نے توفیق دی ہے نا، اللہ آپ کو لے کے آئے ہیں تو وہی آپ کے لیے آگے بھی رستے آسان کریں گے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یقین جانیے آپ کی قرآن سیکھنے میں بڑی برکت ہوگی جب آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنی کورس بڈیز کے لیے بھی دعا کریں گے. تو الحمدللہ یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب ہم گرامر والا پارٹ شروع کرتے ہیں. اور گرامر والا پارٹ پھر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم نے گرامر میں آج پھر ریویژن کرنی ہے. ہاں لیکن آج کی ریویژن جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے، کیونکہ آج سے ہمارے کمزور افعال کی ریویژن بھی شروع ہو جائے گی. لیکن QC2 اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ QC1 میں تو ہم ہر کلاس میں ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، اور QC2 میں لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں شروع میں کہ مشکل لگ رہا ہے، ہم سے مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس بات سے ڈرا نہ کریں، کیونکہ QC2 میں جو بھی آپ کو نیا سیکھنا پڑتا ہے وہ مڈ سے پہلے ہی سیکھنا پڑتا ہے. بعد میں آپ ریویژنز کرتے ہیں تو وہ بار بار وہ چیز جب ریپیٹ ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، تو آپ کی گرپ اچھی ہوتی ہے.
ہم اپنا نا انرجی بہت ویسٹ کر لیتے ہیں مڈ سے پہلے پہلے ہی یہ سوچ سوچ کر کہ QC2 QC1 کی طرح آسان نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے، QC1 کی طرح آسان نہیں ہے، چیلنجنگ ہے QC2. لیکن اس میں سہولت یہ ہے کہ مڈ کے بعد آپ کے پاس نئی سیکھنے والی چیز نہیں، آپ نے جو پہلے سیکھ لیا اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. تو آج بھی کیا ہے، افعال کا اعادہ ہے، صفحہ 4 اشارہ D ہے. افعال کون سے ہم ریوائز کریں گے؟ سامیہ کے باب والے افعال کریں گے، اور وہابا اس جیسے کمزور افعال کی دہرائی کریں گے، اور پھر وعدہ جیسے افعال کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ. ہم صحیح افعال QC1 میں پڑھ چکے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضربت، سامیہ والے افعال تھے. QC2 میں ہم وہ والے کمزور افعال سیکھ چکے ہیں جن کے شروع میں کمزور حروف آتے ہیں، جیسے وہابا اور وعدہ. یہی آج ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ، دہرانے ہیں دوبارہ. اور ہم نے ایسے افعال بھی سیکھ لیے جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے کالا اور زیادہ، اور دا اور حتا کی طرح، یعنی آخر پہ کمزور حرف آنے والے افعال کی بھی ہم نے پریکٹس کر لی. اور اس کے بعد ہم نے کون سے افعال سیکھے؟ یکساں حروف والے، مکرر حروف والے، ڈبل حروف والے، ظنہ اور ذلہ کی طرح والے افعال. تو ان سب کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں سکھایا. یعنی ان کی پریکٹس کرنے کا، ان کو سیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 9000 الفاظ صحت مند، 9000 افعال کمزور، اور 1300 افعال یکساں حروف کی کیٹیگری میں سیکھے ہیں. یعنی یہ 9000 1300 کہاں سے؟ قرآن سے. قرآن کی ہر لائن میں ایک فعل آپ کو کم از کم ضرور ملے گا صحت مند والا. قرآن کی ہر لائن میں آپ کو ایک فعل کم از کم ضرور ملے گا کمزور حرف والا. اور قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو تقریباً 2 دفعہ یکساں حروف والا فعل ملے گا. تو یہ QC2 کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلی کہ کتنا پاورفل ہے QC2. اس نے آپ کو کتنے زیادہ افعال سکھائے ہیں، ان کا کانسیپٹ دیا ہے. صحت مند افعال کی اس فتح، نصر، ضرب، سمیہ والے باب فا، نون، ضا، سین کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ قرآن کھولو گے، فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمیہ یسمع. اور QC2 میں ہم نے جو افعال سیکھے ان کو ہم جملوں کی مدد سے ان سٹائلز کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنہ ذلہ. تو یہ جو آخری والی لائن ہے، آخری جملہ ہے، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، یہ ہم نے یکساں حروف والے افعال کے سلسلے میں یہ جملہ یاد کیا. تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے یاد کروایا، اللہ نے ہمیں سکھایا. تو اب یہ کیا ہے، آج کل ہم کیا کر رہے ہیں ان کلاسز میں؟ فتح، نصر، ضرب، سامیہ کے پیٹرن پہ صحت مند افعال کی دہرائی کر رہے ہیں، وہ والے صحت مند افعال جو ہم نے QC1 میں یا QC2 میں کسی شکل میں سیکھے ہیں. اور اسی طرح اب ہم نے دہرائی وہابا، وعدہ، قال، زادہ، دا، ہدا، ذلہ، ذلہ کی بھی دہرائی کرنی ہے. آج ہم انشاءاللہ کریں گے وہابا اور وعدہ والے کمزور افعال کی، اور ان جیسے افعال جو ابھی تک ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں QC2 میں یا QC1 میں. اور اس کے ساتھ ہی جو لاسٹ ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے ضربہ تک کی دہرائی کی تھی. آج ہم سامیہ کے افعال کی بھی دہرائی کریں گے، وہابا کے افعال کی دہرائی بھی کریں گے، اور وعدہ کی بھی کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سامیہ سے. سامیہ کے پیٹرن پہ جو افعال QC1 میں یا QC2 میں اب تک آئے ہیں، بلکہ صرف اب تک نہیں، جو آپ کی یہ صفحہ 5 تک جو آئیں گے ان کی بھی پریکٹس ہے سامیہ کی. تو ہم کرتے ہیں، یہ اب آپ نے کروانی ہے، میں نے نہیں کروانی، ٹھیک ہے؟ اب آپ ریڈی ہو جائیں، آپ نہیں کروانی. یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے سامیہ، باب ہے، اس کو سین بھی کہتے ہیں، یعنی باب سین، ٹھیک ہے؟ چیپٹر بھی کہتے ہیں، سٹائل بھی کہتے ہیں، پیٹرن بھی کہتے ہیں. تو سامیہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. اسمع سن، سامعن سننے والا، مسموعن جسے سنا گیا، سامعن سننا. اور اس کے لیے ریفرنس کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. نماز میں ہم نے سیکھا تھا. اب اس کے بعد یہ ہیں QC1 والے. ان تو عالمہ اور عاملہ کو کون دہرائی کروائے گا؟ جلدی جلدی کروانی ہے.
ہینڈ ریز کریں سب. رابعہ ہاشمی کروائیں. عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. انی عالم ما لا تعلمون. عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل وعامل الصالحات. ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کی؟ جی ٹرانسلیشن نہیں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایسی آیات بھی اس میں ہیں ریفرنس میں جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے. تو یہ جو انی عالم ما لا تعلمون والی آیت ہے، یہ آپ انشاءاللہ 5ویں صفحے پہ سیکھ لیں گے. اور عامل الصالحات یہ والے الفاظ آپ نے سورۃ العصر میں سیکھ لیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا QC1 میں پریکٹس ان تینوں افعال کی ہو چکی ہے. یہ تینوں کیسے ہیں؟ یعنی یہ سامیہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں. اس کے بعد یہ حامدہ والا اور خاسرہ والا ہے، یہ بھی ہم نے QC1 ہی میں کر لیے ہوئے ہیں. یعنی ان سے ریلیونٹ آیات یا سبق ہم نے QC1 میں ہی کر لیا. تو حامدہ اور خاسرہ کی پریکٹس ارم رضا آپ کروائیں. حامدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد. خاسرہ بھی کروائیں. کیا ہوا؟ ارم کی آواز نہیں آ رہی. جی ارم، اچھا شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہے. اچھا میرا ہی انٹرنیٹ خراب ہے. ہوپفلی ارم آپ نے مکمل کروایا ہوگا. میری طرف انٹرنیٹ کا وہ ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو مجھے آواز نہیں آئی. بہرحال یہ جو ہے الحمدللہ ہی سورۃ الفاتحہ سے آپ نے کر لیا. اور ان الانسان لفی خسر یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا. یہ ہے سورۃ العصر سے. تو یہ آپ کے سامنے جو تختی ہے نا سامیہ والی، یہ سارے افعال ہم نے QC1 میں ہی پریکٹس کر لی. اب مجھے بتائیں QC2 کیسے مشکل ہے؟ یہ تو وہ والی ریویژن ہو رہی ہے نا جو ہم QC1 میں پہلے یہ والے ٹیبلز کی پریکٹس کسی شکل میں کر ہی چکے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں اب کیا کرنا ہے. نیکسٹ سامیہ ہی کے پیٹرن پہ شاہدہ اور آہدہ والے. تو یہ وہ دو افعال ہیں جو ہم نے QC2 میں آ کے سیکھے ہیں. تو ان کی پریکٹس کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. عابدہ بیگم آپ کروائیں. عابدہ. شاہدہ، جی جی جی. شاہدہ، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آہدہ، یاہد، احد، ہاں آہد، معہود، آہد. ینقضون عہد اللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں شاہدہ والی جو ریفرنس ہے وہ تو اذان کے سبق سے آ رہا ہے، اتحیات والے سبق سے آ رہا ہے، یعنی نماز والا QC1 ہمارا. آہدہ والی آیت جو ہے ہم نے پچھلی سے پچھلی کلاس میں پڑھی ہے. ہاں کل ہم نے کیا پڑھا ہے؟ گمراہ کون؟ ابھی کل ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے ابھی کل ہی ہم نے پڑھی ہے یہ والی آیت. تو اس میں ہے آہدہ. میں نے آپ کو وعدہ اور آہدہ کا فرق بتایا تھا نا.